اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. طاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال امام علیہ الصلاۃ والسلام قیامت نادى منادی این حواری محمد بن عبد اللہ فقام ابو ذر والمقداد والسلمان ثم ينادي این حواری علی ابن ابی طالب فقام محمد بن ابی بکر وعویس کرنی ومیث میں تمار صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نصیب فاطمہ بنت شمشاد حسین نظر محمد ابن مرتضی حسین کی روح کو ارسال کرے۔ سامعین کرام، آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں جس حدیث شریف کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، کائنات کا امام اس حدیث میں مستقبل کا تذکرہ کر رہا ہے۔ مسلسل مجلس آپ سن رہے ہیں، یہ مجلس نجف اشرف سے براہ راست جاری و ساری ہے ان مرحومین کے لیے کہ جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج کی یہ مجلس برائے سال ثواب نسیم فاطمہ بنت شمشاد حسین اور نظر محمد ابن مرتضی حسین کے لیے برپا کی گئی ہے، اور ہم دیار امیر المومنین میں، مولا کے شہر میں اور مولا کے روضے کے قریب مولا سے دعا کرات کرتے ہیں پاننے والے اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو وہ مرحومین کی روح کو ارسال ہو۔ اور مجھے یقین ہے کہ مجلس نجف اشرف میں برپا ہوئی ہے، لہٰذا روایتوں میں ہیں کہ جتنے بھی مرحومین ہیں اور علی کے چاہنے والے ہیں ان کی روحیں وادی السلام میں ہوتی ہے۔ تو کیونکہ میں فی الوقت اس وقت وادی السلام میں ہوں، وادی السلام سے مجلس پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ یہاں پر ان مرحومین کی روحیں بھی ہوں گی اور اپنے وارثوں کو اور اپنی اولادوں کو دعا دے رہی ہوگی کہ انہوں نے ان کی مغفرت کے لیے اتنے مقدس مقام پر مجلس کا انعقاد کرایا۔ اور انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس مجلس کو جو عنوان گفتگو قرار دیا وہ امام کے اصحاب کی زندگی کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ علی کے چاہنے والے کی مجلس ہے تو علی کے چاہنے والے کا تذکرہ ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن ندا دینے والا یعنی ایک شخص بہت بلند آواز سے آواز دے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو محمد کے دوست تھے۔ بس جیسے وہ یہ جملہ کہے گا
فوراً سلمان کھڑے ہو جائیں گے، ابوذر کھڑے ہو جائیں گے، مقداد کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم محمد کے دوست ہیں، ہم محمد کے حواری ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم محمد سے پیار کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ندا دینے والا خاموش نہیں رہے گا، پھر اس کی آواز بلند ہوگی اور کہے گا کہ کہاں ہے علی کے دوست، وہ علی جو وصی رسول ہے، اس کے دوست کہاں ہیں؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ کہنے والا کہے گا، فوراً اویس قرنی کھڑے ہو جائیں گے، جناب محمد بن ابی بکر کھڑے ہو جائیں گے اور میثم تمار کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیدائی ہیں، علی سے محبت رکھتے ہیں، علی سے پیار رکھتے ہیں۔ یہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کہیں گے پاننے والے ہم ہیں، علی کے چاہنے والے ہم ہیں، علی کے دوست۔ یہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ حدیث کو دیکھیے، حدیث میں جو تذکرہ ہوا وہ محمد کے دوستوں کا ہوا، حدیث میں جو تذکرہ ہوا وہ علی کے دوستوں کا ہوا۔ علی کے دوستوں میں کون؟ میثم تمار، محمد بن ابی بکر، اویس قرنی۔ محمد کے دوستوں میں کون؟ سلمان، ابوذر، مقداد۔ تین نام ادھر ہے، تین نام ادھر ہے۔ میرا آج بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو بتا سکوں کہ علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، علی کی محبت کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیے، محمد کے دوستوں میں سلمان ہے، علی کے دوستوں میں میثم ہے، کہ جن کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان دونوں صحابیوں میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ کتاب کا نام میثم تمار، کتاب لکھی ہے آیت اللہ باقر قرشی صاحب نے، جس کو حوالہ چاہیے وہ کتاب دیکھ سکتا ہے۔ کہا کہ ان دونوں میں بڑی مناسبت ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ کہا مناسبت یہ ہے، سلمان محمد کا دوست، سلمان محمد کا شاگرد، سلمان محمد کو چاہنے والا، اور اتنا چاہنے والا کہ سلمان و منا اہل البیت کا تغمہ سلمان کی پیشانی پر لگا ہوا ہے، اتنا چاہنے والا۔ میثم کون؟ کہا میثم وہ کہ جو اٹھے تو علی کہے، بیٹھے تو علی کہے، بازار میں ہو تو علی علی، گھر میں ہو تو علی علی، اتنا علی علی کرے کہ لوگوں نے سوال کیا میثم ہم نے دیکھا ہے کہ تم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو میثم نے مسکرا کر کہا تمہیں کیا معلوم کہ اس نام کی لذت کیا ہے، اس نام میں مزہ کیا ہے، علی علی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو دونوں چاہنے والے، مناسبت کیا ہے؟ کہا مناسبت یہ ہے کہ سلمان یہودی عورت کا غلام تھا، رسول نے خریدا۔ میثم ایک اسدی عورت کا غلام تھا، علی نے خریدا۔ رسول نے سلمان کو خریدا، سلمان کی پرورش کی، سلمان کو علم دیا، اور اتنا علم دیا کہ تاریخ میں سلمان کا نام آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی رہے گا۔ علی نے میثم کو خریدا، اسدی عورت سے خریدا، اپنا علم دیا، اور اتنا علم کہ میثم کا علم کا اگر تذکرہ کیا جائے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ میثم اس شخصیت کا نام ہے کہ ابن عباس بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ لوگ حبرۃ الامہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو امت کی روشنائی ہے۔ اتنے بڑے عالم ابن عباس، اور اتنے بڑے عالم خود ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے علی سے بسم اللہ کی تفسیر معلوم کی تو علی نے بے کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ صبح رات سے صبح ہو گئی لیکن ختم نہ ہوئی۔ میں نے علم علی سے سیکھا ہے، تفسیر قرآن کو سیکھا ہے۔ اتنے بڑے عالم، اور تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ابن عباس کا جملہ ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ تو اتنے بڑے عالم، مجھے ابن عباس کے علم کو نہیں بتانا ہے، بتانا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میثم ایک علی کا چاہنے والا تھا، علی کی محبت میں مارا گیا، علی علی کرتا چلا گیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میثم تنہا صرف چاہنے والا نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑے عالم کا نام میثم تھا۔ سنیے تاریخ، جب میثم واپس آئے، ایک مرتبہ ام سلمہ کو خبر ملی کہ میثم آئے ہیں۔ میثم کو جیسے آنے کی خبر ام سلمہ نے سنی، فوراً کنیز کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کنیز جاؤ
اور جانے کے بعد میسم کو میرا سلام کہنا اور میسم سے کہنا کہ تمہیں ام المسلمین ام سلمہ سلام کہتی ہے اور کنیز میسم سے کہنا کہ تمہیں ام سلمہ اس لیے سلام کہتی ہے کیونکہ تم علی کے بہترین شاگرد ہو۔ توجہ کیجئے گا بھائی، کہنے والا کون؟ ام سلمہ زوجہ رسول۔ کیا کہا؟ کہ تم علی کے بہترین شاگرد ہو۔ بہترین شاگرد اسے کہا جاتا ہے کہ جو استاد کی نظر میں باعزت ہو، استاد کی نظر میں باوقار ہو، اور استاد اس پر اتنا اعتماد کرتا ہو کہ اگر کبھی درس میں استاد نہ آ پائے تو اپنے بہترین شاگرد کو بھیجتا ہے، وہ استاد کا نائب ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب شاگرد کا یہ علم ہے تو استاد کا کیا علم ہوگا۔ کہا کہ آپ بہترین شاگرد ہے۔ آ گئی کنیز، میسم کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا ام سلمہ نے آپ کو سلام کیا ہے۔ ادھر سے ابن عباس آتے ہوئے نظر آئے۔ میسم کی نظریں ابن عباس پر پڑی۔ ابن عباس نے ہاتھ کو اٹھایا، سلام کیا۔ ایک مرتبہ میسم نے کہا، اے ابن عباس، سلنی، سوال کرو مجھ سے، ما شئتا، جو تم چاہتے ہو۔ میں نے قرآن کو علی کے سامنے پڑھا ہے اور علی نے مجھے اس کی تعویل سکھائی ہے۔ یہ کہا ابن عباس سے، اور یہ کہنے کے بعد کہا ابن عباس قلم و کاغذ اٹھاؤ اور لکھو، آج علی کا شاگرد کچھ بتانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا لکھو، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مجھے علی کی محبت میں سولی پر چڑھایا جائے گا، میری گردن میں پھندا ڈالا جائے گا۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا میسم کیا کاہن ہو گئے ہو؟ کہانت کیوں بک رہے ہو؟ بھائی کہاں وہ زمانہ، کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ میسم نے مسکرا کر کہا ابن عباس قلم سے لکھ لو، اگر سچ ہو جائے تو دنیا کو بتا دینا، اگر نہ ہو تو نہ بتانا۔ کیا تم جانتے نہیں یہ علی کے شاگرد کی زبان ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ یہ ہے ابن عباس کی منزلت، یہ ہے ابن عباس کا وقار، اور یہ ہے میسم کا وقار۔ آپ اندازہ لگائیے، تاریخ کے جملے ہیں کہ مسجد کوفہ میں جس ستون کے پاس علی نماز پڑھا کرتے تھے، جب علی نہیں ہوتے تھے تو میسم نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ جب میسم نماز پڑھ رہے تھے تو سلام، اے صاحب ستون، تم پر میرا سلام۔ یہ سلام کر کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ جو پاس میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آتا، کون ہے جو سلام کر کے گیا؟ انہوں نے سے کہا میسم یہ تو بتا، یہ آنے والا کون تھا کر کے چلا گیا؟ میسم نے مسکرا کر کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ آنے والے خضر نبی تھے جو سلام کر کے گئے۔ کہا میسم یہ تو بتا کہہ کر کیا گئے؟ کر یہ گئے کہ صاحب استمانہ، جاؤ صاحب دار کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہا یہ صاحب دار کون ہے؟ کہا صاحب دار جو اس کائنات کا مالک ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ خضر نے ہم سے کہا علی کو میرا سلام کہہ دینا، اور کیونکہ میں گیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ علی سو رہے تھے، لہٰذا میں واپس آ گیا، آج تو آپ میرا سلام پہنچا دینا۔ لوگوں نے کہا میسم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ عجیب بات کر رہے ہو، آپ نے کیسے سن لیا؟ ہم تو سمجھے نہیں، ہم کو تو پتہ نہیں چلا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میسم نے مسکرا کر کہا یہی تو شاگرد علی کا فائدہ ہے، علی کے سامنے اپنے زانو کو خم کرنے کا یہی تو فائدہ ہے، در زہرا پر پیشانی رکھنے کا یہی تو فائدہ ہے۔ یہ ہے میسم کا وقار، یہ ہے میسم کی عظمت۔ تاریخ نے لکھا کہ میسم کہاں ہے تو کہتے تھے کہ جہاں علی ایسا مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ علی کے ساتھ میسم کو جوڑنے لگے تھے، میسم کے ساتھ علی علیہ السلام کو جوڑنے لگے تھے۔ اتنی محبت اور اتنی قرابت تھی دونوں کے درمیان۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کی تاریخی میں علی گھر سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ صحرا کی طرف چلے۔ میسم نے دیکھا کہ مولا اس رات کی تاریخ میں کہاں جا رہے ہیں؟ میسم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن حملہ کر دے، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، یہ سوچ کر میسم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ صحرا میں پہنچے، میسم کے آنے کی آہٹ علی کو محسوس ہوئی۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا میسم کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا رات کی تاریکی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوفے کے بزدل لوگ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا
کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ چلوں, میں یہ سوچ کر آپ کے ساتھ آ گیا. ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر کہا, میسم ارے ساری کائنات کے ساتھ علی ہے, تم علی کے ساتھ چلو گے؟ میسم نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ چلوں. ایک مرتبہ علی نے ایک خط کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا, میسم خبردار یہاں کھڑے ہو جاؤ, میرے پیچھے نہ آئیے گا. یہ کہہ کر علی آگے بڑھے. میسم کو جب کچھ دیر ہو گئی تو محبت کا تقاضا تھا, تڑپ گئے میسم. ایک مرتبہ میسم آگے بڑھے, آگے بڑھ کے دیکھا, کیا دیکھا کہ علی کچھ گڈھوں کو کھودتے ہیں اور کھودنے کے بعد گڑھے میں اپنا سر رکھ کے کچھ باتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ میسم قریب گئے, علی نے میسم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, میسم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ نہ آنا؟ کہا, مولا محبت سے مجبور تھا, میں رک نہ سکا. کہا, میسم آئے کیوں ہو؟ کہا, مولا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا, مولا یہ تو بتائیے ان بیروں سے, ان گڑھوں سے آپ باتیں کیا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ علی نے کہا, میسم یہ میرے سینے کے راز ہے جو میں ان گڑھوں میں دفن کر رہا ہوں. ایک مرتبہ, کیوں دفن کر رہے ہو؟ کہا, میسم اگر میرے سینے کے راز نہ ہوتے تو کائنات میں رزق, توجہ کیجئے گا بے تاریخ کے جملے ہیں. میسم نے جیسے کہا, مولا کیوں دفن کر رہے ہو؟ علی نے کہا, میسم اگر میرے سینے کے راز نہ ہوتے زمین دانہ نہ اگاتی. ارے یہ کائنات محتاج ہے علی و رسول کی, یہ کائنات احسان مند ہے علی کی اور ایک بیٹے کی. کہا, بیٹا کون ہے؟ کہا, بیٹے کا نام ہے حسین, باپ کا نام ہے علی. اگر علی اپنے سینے کے راز زمین میں دفن نہ کرتے تو زمین دانہ خون اگر آسمان کی طرف پھینک دیتے تو آسمان سے پانی نہ برستا, اور اگر پانی نہ ہوتا تو نہ زمین دانہ اگاتی, نہ انسانیت کھا سکتی تھی. تو یہ انسانیت, یہ کائنات محتاج ہے اور احسان مند ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ ہے میسم کی عظمت, یہ ہے میسم کا وقار. تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بنی اسد کے قبیلے میں کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میسم اور حبیب کی ملاقات ہوئی. حبیب نے میسم کو دیکھا, میسم نے حبیب کو دیکھا, دونوں آپس میں گلے ملے اور گلے ملنے کے بعد باتیں کرنا شروع کی. ایک مرتبہ حبیب نے کہا, میرا سلام ہو اس شیخ کے اوپر کہ جس کو علی کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا, محبت میں کربلا میں قتل کر دیا جائے گا اور اس کے سر کو کوفے کے دربار میں لایا جائے گا. یہ باتیں کر رہے تھے, باتیں کر کے چلے گئے. ایک مرتبہ ادھر سے رشید حجری آئے اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا, کیا تم نے میسم و حبیب کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا, ہاں دیکھا ہے, دو دیوانے تھے, دو پاگل تھے, دو مجنو تھے, نہ جانے کیسی باتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ رشید نے پوچھا, کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہ ایک کو یہ کہہ رہا تھا, دوسرا دوسرے سے یہ کہہ رہا تھا, بھلا کہاں کس کی گردن کو کاٹا جا رہا ہے, کس کو شہید کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ رشید مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا, خدا رحمت نازل کرے میسم کے اوپر. میسم یہ بتانا بھول گئے کہ جو حبیب کے سر کو لائے گا اسے 1000 درہم انعام دیا جائیں گے. تو یہ علی کے چاہنے والوں کا کردار ہے اور علی کے چاہنے والوں کا وقار ہے کہ علی کے چاہنے والے غیب کا علم رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتا گئے کہ دیکھو علی کی محبت کا صلہ کیا ہوتا ہے. اور آ گیا وہ وقت کہ جس کی پیشن گوئی علی پہلے ہی کر چکے تھے کہ میسم ایک بد ذات ماں کا بیٹا تمہیں دربار میں بلائے گا اور تم کو کہے گا کہ تم علی پر تبرہ کرو. تو میسم نے اس وقت علی سے یہ نہیں کہا تھا کہ مولا یہ تو بتائیے کیا کوئی طریقہ ہے کہ بچا جا سکے, کیا کوئی طریقہ ہے کہ بچا جا سکے. ایک مرتبہ میسم نے جملہ کہا تھا, مولا یہ بتائیے کہ جس وقت مجھے قتل کیا جائے گا میں حق پر ہوں لیکن حق پر رہے. میسم نے سوال کیا. آ گیا وہ وقت, بلایا ابن زیاد نے, میسم میں نے سنا ہے کہ تم علی سے بڑی محبت کرتے ہو. کہاں کرتا ہوں. کہا کتنی محبت کرتے ہو؟ سنا ہے علی تم کو بڑا چاہتے تھے, تم بڑے علی کے قریبیوں میں سے تھے. میسم نے کہا, میرا کیا مقدر, یہ تو اس کا کرم تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے قریب رکھا. تبرہ کرو. ایک مرتبہ میسم نے کہا, تبرہ کرتا ہوں, تجھ پر تبرہ, تیرے باپ پر تبرہ, تیری ماں پر تبرہ. ایک مرتبہ ابن زیاد نے غصے میں کہا, میں تجھے قتل کر دوں گا. میسم نے کہا, کس کی دھمکی دیتا ہے؟ میرا مولا مجھے پہلے بتا کر چلا گیا تھا. کہا کیا بتا کر گیا تھا؟ کہا مجھے میرے مولا نے بتایا تھا کہ ایک بد کردار ماں کا بیٹا تجھے دربار میں بلائے گا,
تجھ سے کہے گا علی پر تبرہ کر، میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ مولا کیا میں حق پر رہوں گا؟ مولا نے کہا تھا تو حق پر ہوگا، سامنے والا باطل ہوگا۔ کہا اچھا یہ بھی بتا تیرے مولا نے تجھے کیا بتایا تھا؟ کہ مولا نے مجھے بتایا تھا کہ تجھے پھانسی دی جائے گی، درخت پر سولی لٹکایا جائے گا، تجھے کیا پتا میں اس درخت کو کب سے پانی دے رہا ہوں؟ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے جاؤ ٹھیک ہے، میں تجھے ویسے قتل نہیں کروں گا جیسے تیرا امام کہہ کر گیا ہے، میں بھی بتاؤں گا لوگوں کو کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو علی نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ ایک مرتبہ میثم نے کہا ابن زیاد تو کیا سوچتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میرے مولا کی بات جھوٹی ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، تو کہے دن رات ہے، رات دن ہے، میں مان لوں گا، لیکن اگر تو یہ کہے کہ علی کی بات جھوٹی ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ قید خانے میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ میثم نے ابن زیاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کوفے کے لوگوں کو بلاؤ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کوفے کے لوگ جمع ہوئے، ایک مرتبہ میثم نے بیان کرنا شروع کیا، میں بتاتا ہوں تمہیں علی کون ہے، میں بتاتا ہوں علی کا وقار کیا ہے۔ ابن زیاد کے پاس سپاہی آیا، ابن زیاد میثم نے تو قیامت برپا کر دی، کہیں ایسا نہ ہو تخت الٹ جائے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میثم علی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، کہا اسے سولی پر چڑھا دو۔ میثم کو سولی پر چڑھایا گیا۔ ایک مرتبہ سولی پر چڑھنے کے بعد میثم نے بیان کرنا شروع کیا، آؤ کوفے والے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا مولا مجھے کیا بتا کر گیا ہے۔ آؤ کوفے والے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے مولا نے مجھے ہر ایک کا شجرہ بیان بتایا ہے کہ کون کس کی اولاد ہے۔ کے بعد تاریخ کے جملے ہیں، میثم نے بیان کرنا شروع کیا، یہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا کہا جاتا ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے میثم کی انگلی ابن زیاد کی طرف چلی۔ ابن زیاد نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو تیرا نام بھی آ جائے، حکم دیا فوراً اس کی زبان کاٹی جائے۔ میثم نے مسکرا کر کہا ابن زیاد دیکھ لیا نا، جو میرا مولا کہہ کر گیا تھا آج وہ پورا ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ یہ ہے علی کا وقار، یہ ہے علی کی محبت، کہ کیا محبت تھی علی کی، جان جائے تو جائے لیکن حق پر ہو۔ اور خدا کی قسم یہی جملہ تھا کربلا میں کہ جب قاسم کو حسین نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا موت کو کیسا محسوس کر رہے ہو، تو قاسم نے یہی کہا تھا چچا جان میں محسوس کرتا ہوں۔ اور جب یہی جملہ علی اکبر کے سامنے آیا اور کہا بیٹا اتنا بڑا لشکر ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا حق پر ہے۔ کہا بابا جب ہم حق پر ہے تب موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا پڑے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور خدا کی قسم تاریخ نے لکھا کہ یہی ہوا جب کربلا کے میدان میں اکبر میدان میں گئے اور جانے کے بعد تلوار چلانی شروع کی، اور تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حسین بڑے چہیتے تھے اکبر حسین کے۔ حسین کہتے ہیں کہ جب مجھے نانا کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو میں اکبر کی زیارت کر لیتا ہوں۔ جب اکبر میدان میں تھے ایک مرتبہ باپ کا دل تڑپا اور ایک مرتبہ ام لیلہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا لیلہ ارے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تم بھی اکبر کے حق میں دعا کرو۔ بہو لیلہ نے مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد کہا پان والے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ بد دعا ختم نہ ہوئی تھی، اکبر واپس آئے اور آنے کے بعد کہا بابا اگر جنگ دیکھنا چاہتے ہو آج میں ان کو دکھا دوں گا کا شیر کیسے جنگ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا پھر بات کیا ہے؟ کہا بابا بس کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا اکبر باپ کی غربت کا خیال رکھنا، ایسی چیز نہ مانگ لینا کہ جو حسین دے نہ سکے۔ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا بابا میں کوئی سوال نہ کروں گا، وہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر ایک قطرہ آب نے دکھا تھا کہ ہاشمی شجاعت کیا ہے۔ ایک مرتبہ غریب حسین کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، بیٹے نے پانی کا سوال کیا ہے، مجبور و بے کس حسین پانی کا انتظام نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ کہا اکبر پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دے شاید کچھ آرام مل سکے۔
زبان کو دہنے حسین میں رکھا، فوراً کھینچ لیا اور کھینچ کر کہا بابا ارے آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے اکبر میدان میں گئے، تلوار چلائی، وہ وقت بھی آیا کہ جب ندائے آخری بلند کی اور کہا بابا میری مدد کو آئیے، حسین میدان کی طرف چلے اور ایک جملہ کہتے تھے اکبر تیرے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تاریخ نے لکھا جوان کے لاشے پر ایک مرتبہ بالوں میں ہاتھ کو ڈالا، اکبر کیوں پرے ہو؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے کہا اکبر ذرا ٹھہرو، حسین برچھی نکالے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی حسین نے اپنے زانو کو عرض کربلا پہ رکھا، جنت میں کوہرام برپا ہو گیا، ملائکہ کے تاج اتر گئے، انبیاء میں ماتم شروع ہوا۔ ارے عجیب امتحان ہے، جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ برچھی کو پکڑے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے برچھی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا یا علی مدد، اور یہ کہہ کر برچھی کھینچی۔ برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم میں جو شیعان حیدر کرار بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس مجلس کا جو بھی ثواب میسر ہوا ہے وہ مرحوم نسیم فاطمہ بنت شمشاد حسین اور مرحوم نظر محمد ابن مرتضیٰ حسین کی روح کو ارسال کرے۔ اور آپ حضرات سے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسیم فاطمہ بنت شمشاد حسین، مرحوم نظر محمد ابن مرتضیٰ حسین کی روح کو ارسال کرے۔